السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورہ المائدہ کی آیت نمبر 78، 79 اور 80 ہوگا انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لعن الذین کفروا، یہ لعنا کو دیکھیں تو لام عین نون اس میں موجود ہے، آگے تے لگا دیں تو اردو کا لفظ لعنت بن جائے گا۔ اور میں نے بتایا تھا آپ کو کہ اگر کسی حرف کے شروع میں پیش ہو اور آخری سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہو تو وہ پیسو ہوتا ہے ماضی کا۔ لعنو لعنت کی گئی، یہ یاد رکھیں، یہ فعلا کے وزن پہ ہے۔ الذین، ان لوگوں پر، کفروا جنہوں نے کفر کیا، من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل میں سے، علی پر، لسان داؤد و عیسی ابن مریم، لسان زبان کو کہتے ہیں، یہ لسانیات زبان دانی کے سبجیکٹ کو کہتے ہیں اردو میں، یا لسانی فرق یا لسانی فسادات، جو زبان دانی کے موضوع پر فسادات ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں۔ داؤد علیہ السلام کی زبان پر، و عیسی ابن مریم، اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی زبان پر۔ ذالک، یہ، بما، اس وجہ سے جو، عصوا، نافرمانی کی، آخر کا واو الف جمع کی علامت ہے، تو عصوا کو دیکھیں تو معصیت وغیرہ کے الفاظ بنیں گے، تھوڑے سے مشکل ہیں لیکن آپ پہلے پڑھ چکے ہیں۔ نافرمانی، وَقَانُوا یَہْتَدُونَ، اور وہ تھے حد سے بڑھنے والے۔ یَہْتَدُونَ کو دیکھیں تو تعدی اور متعدی اور عدوان یہ لفظ بنتے ہیں۔ با محاورہ ترجمہ سنیے۔ جن لوگوں نے کفر کیا ان پر، بنی اسرائیل میں سے جن لوگوں نے کفر کیا ان پر داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی زبان سے لعنت کی گئی، یہ اس وجہ سے جو انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے تجاوز کرتے تھے۔ قانون لا یتناہون، قانون تھے، لا نہیں، یتناہون کو دیکھیں تو آخری واو نون تو جمع کی علامت ہے، اور وہی نہی عن المنکر، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یہ وہی روٹ ورڈ ہے، منع کرنا۔ نہیں تھے وہ منع کرتے، عام منکر، منکر سے، منکر کیا ہوتا ہے؟ جو چیز منع کی گئی ہو، برائی جس سے روکا گیا ہو، جس سے انکار کیا گیا ہو، منکر۔ منکر کو دیکھیں تو انکار
اردو کا لفظ آپ کے ذہن میں آئے گا، الف نون کاف الف رے۔ تو منکر کیا ہوتا ہے؟ جو شریعت انکار کرتی ہے جس کام سے۔ فعلوہ وہ سب کرتے تھے، فعلا ہے یہ فعل لام فعل کرنا، لبیسا یقیناً وہ برا تھا، ما کانو جو تھے، یفعلون وہ کرتے۔ اس آیت کا بامحاورہ ترجمہ دیکھیے۔ وہ برائی سے جس کو وہ کرتے تھے منع نہیں کرتے تھے، یقیناً جو وہ کرتے تھے وہ برا تھا۔ ترا آپ دیکھیں گے، ترا آرائیت الذی، آپ یہ لفظ کئی بار پڑھ چکے ہیں، روز سے حلال کمیٹی وغیرہ۔ کثیرم منہم ان میں سے اکثر، یتولون وہ دوستی لگاتے ہیں، وہ ولی بناتے ہیں۔ یتولون کو دیکھیں تو واو لام اس میں موجود ہے، اور باقی آگے پیچھے سے تو یہ ضمیریں اور اضافی چیزیں ہیں۔ ولی کیا ہوتا ہے؟ دوست۔ الذین ان لوگوں سے، کافروا جنہوں نے کفر کیا، لبیسا البتہ برا ہے، ما جو قدمت آگے بھیجا۔ قدمت بھی آپ کئی بار پڑھ چکے ہیں، تقدیم اور مقدم۔ مقدم ہم کسے کہتے ہیں؟ جس کو آگے رکھتے ہیں، اگلی نشستوں والوں کو مقدم کہتے ہیں۔ وہ آگے بھیجنے سے مراد کیا ہے؟ قیامت کے لیے بھیجنا، آخرت کی زندگی کے لیے بھیجنا۔ لہم اپنے لیے، انفسہم ان کے نفسوں نے، ان کے سخط اللہ ہو، اللہ سخت ناراض ہوا۔ ساخطہ نیا لفظ ہے، ناراض ہونا، غضبناک ہونا، غصے ہونا۔ علیہم ان پر، وفی العذاب اور عذاب میں، ہم خالدون وہ ہمیشہ رہیں گے۔ بامحاورہ ترجمہ دیکھیے۔ آپ ان میں سے اکثر کو دیکھیں گے وہ ان لوگوں سے دوستی لگاتے ہیں جنہوں نے کفر کیا، البتہ برا ہے جو ان کے نفسوں نے اپنے لیے آگے بھیجا کہ اللہ ناراض ہوا ان پر اور عذاب میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ 3 آیتیں ہو گئیں، یہ یہودیوں کے بارے میں ہی ابھی مضمون چل رہا ہے۔ تو آئیے ہم تفسیر دیکھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے بنی اسرائیل میں سے جو چنے ہوئے تھے، جنہوں نے کفر کیا، ان پر داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی زبان کے ذریعے لعنت بھیجی، لعنت کیے گئے وہ، اس لیے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے اور حد سے بڑھتے تھے۔ 2 باتیں اس میں ہیں۔ اللہ کی لعنت کی 2 وجوہات اس آیت کے اندر موجود ہیں، کہ وہ خود نافرمانی کرتے تھے اور حد سے بڑھتے تھے، اور انہوں نے کفر کیا۔ تیسری بات یہ ہے، کیا کفر کیا تھا بنی اسرائیل نے؟ 2 طرح کا کفر کیا تھا۔ داؤد علیہ السلام کے زمانے میں تو اللہ نے روکا کہ شکار نہیں کرنا، اور انہوں نے سبت کے دن شکار نہ کیا، لیکن ہیلے بہانوں سے وہ مچھلیوں کو اکٹھا کر لیتے، تو یہ عملی کفر تھا۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے آسمان سے کھانا آئے،
اللہ نے کھانا بھیج دیا، لیکن یہ کہا کہ اب اگر نہیں مانے گا تو ایسی سزا دوں گا جو جہان والوں پر کبھی کسی کو نہیں دی، اور پھر ان کو خنزیر اور بندر بنا دیا۔ یہ دو کفر کیے تھے انہوں نے۔ یہاں جو بات سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے دور کی چنی ہوئی قوم تھے، پسندیدہ لوگ تھے اللہ کے، لیکن جب انہوں نے اپنے اعمال کو ٹھیک نہیں کیا تو ان پر ذلیل ترین عذاب آیا۔ اگر آج امت محمدیہ بھی ایسا کرے گی تو امت محمدیہ بھی غضب کا شکار ہوگی۔ اور ہم اپنے اعمال کو دیکھیں، ہم سارا دن اپنے اعمال سے کفر کرتے ہیں، اعمال کے ذریعے جو روکا گیا وہی کرتے ہیں، اور کبھی کبھی تو عقیدے کے لحاظ سے بھی ہم باز نہیں آتے۔ اور اگلا دو جرائم اگلے کیا تھے کہ وہ خود نافرمانی کرتے تھے اور حد سے بڑھتے تھے۔ تو یہ کہیں ہمارے اندر بھی تو بات نہیں آ گئی؟ ہم ہر مقام پر اپنے نفس کی، اپنے رشتہ داروں کی، اپنے فیملی کی، اپنی سوسائٹی کی، اپنی قوم اور اپنے رواج کی بات کرتے ہیں یا اللہ کی بات کرتے ہیں؟ اگلی آیت میں فرمایا اور جرم بتا دیا ان کا کہ ان پر لعنت کیوں کی گئی کہ وہ منع کردہ چیزیں جو شریعت کی تھیں ان سے روکتے نہیں تھے، اور وہ خود کرتے تھے، یعنی خود بھی کرتے تھے اور ان لوگوں کو روکتے بھی نہیں تھے۔ یہ ایسا جرم ہے کہ جب کوئی فرد کرے تو اللہ کئی دفعہ معاف کر دیتا ہے، لیکن قوم جب کرے اجتماعی طور پر تو اللہ کا عذاب جلد آتا ہے، کیونکہ یہی تو وہ بات ہے جو انبیاء کرام کے بعد دین کو زندہ کیے ہوئے ہے، اور دعوت و تبلیغ کا کام اس امت کے ذمے لگایا گیا ہے۔ اگر ہم خود برائی سے نہیں رکیں گے اور لوگوں کو منع نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ اب اور نبی تو آنا نہیں، کوئی نہ کوئی اور کتاب آنی ہے، بلکہ اس حد تک فرمایا گیا کہ جب اللہ کی نافرمانی کو دیکھو تو بازو سے روکو، قوت بازو سے، یہ استطاعت نہ ہو تو زبان سے روکو، یہ بھی نہ ہو تو دل میں برا جانو، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ اگر کوئی دل میں بھی برا نہیں جانتا تو وہ پھر دوسرے گروہ میں شامل ہے۔ تو ہمیں خود بھی برے کاموں سے بچنا ہے اور دوسروں کو منع بھی کرنا ہے، اور اللہ فرماتا ہے جو وہ کرتے تھے وہ برا تھا، بہت ہی برا تھا۔ تیسری آیت میں فرمایا آپ ان میں سے اکثر کو دیکھیں گے کہ وہ کافروں سے دوستی رکھتے ہیں۔ آپ نے دیکھا جو یہود مدینہ تھے وہ چاہیے تو یہ تھا کہ اہل کتاب تھے، ان کی کتاب میں آخری نبی کی نشانیاں موجود تھیں، وہ مسلمانوں کی سپورٹ کرتے، ان سے دوستی رکھتے، لیکن وہ کفار مکہ سے دوستیاں رکھتے تھے اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے۔ اگر آج کے دور میں اس کو دیکھا جائے تو مسلمان بھی کم نہیں ہیں۔ جب افغانستان پر امریکہ نے حملہ کیا، آج تو امریکی خود مان گئے ہیں کہ 9/11 کا ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر اور پینٹاگون پر انہوں نے خود ریموٹ سے حملے کیے کہ مسلمانوں کو دہشت گرد ثابت کیا جائے۔ پچھلے دنوں جس بندے نے یہ کیا تھا اس نے اعتراف کر لیا ہے مرنے سے پہلے، امریکی نے۔
تو امریکہ چڑھ دوڑا مسلمانوں پر اور پہلا لقمہ بنانے کی کوشش کی افغانستان کو۔ تو اس جنگ میں آپ دیکھ لیں کہ مومنوں کے ساتھ کون کھڑا تھا اور کافروں کے ساتھ کون کھڑا تھا۔ تو یہ بات ہے جس کو اللہ منع فرماتا ہے کہ کافروں سے دوستیاں نہ لگائیں۔ آگے فرمایا کہ جو کچھ وہ اپنے نفسوں کے لیے آگے بھیجتے ہیں انہوں نے بھیجا وہ بہت برا ہے، یہی کہ ایمان والوں کی بجائے کفر والوں سے ہمدردیاں اور تعلقات رکھنا۔ لین دین سے منع نہیں کرتا اسلام، لیکن دلی دوستی اور مسلمانوں کے مقابلے میں کفار کی مدد یہ وارہ نہیں کھاتی۔ اور اس کام نے کیا کیا؟ اللہ کو غضبناک کر دیا ان پر۔ تو اللہ کے غضبناک ہونے کا ایک سبب یہ بھی ہے، اور اللہ فرماتا ہے کہ عذاب میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔